اسائنمنٹ ہی ہے جب تک جو ہے آف لائن پڑھائی نہیں ہوتی. یہ ادوار الفقہ میں تھے. فقہ ما ہوا تاریخ الفقہ. فنحن بدينا من عصر البعثة وعصر النبوة ومن عصر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد جو ہے سمات المنهج القرآنی فی تقریر الاحکام. سمات سما کی جمع ہے خصائص، یعنی خصائص المنهج القرآنی فی تقریر الاحکام. جی سر یہ جو اوپر ہے اس کے اوپر جو مرحلہ تو مکی اور اس کے نیچے 2 لائنیں یہ پڑھانی رہ گئی تھی. اس کا مطلب یہی ہے کہ کلما حدثت حادثہ پڑھا چکا ہوں کہ جب بھی کوئی صحابہ کرام کو سامنے کوئی مسئلہ پیش آتا، کوئی نیا واقعہ پیش آتا، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا جواب مل جاتا تھا. کبھی کبھی انتظار بھی کرنا پڑتا تھا. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کا جواب نہیں معلوم ہوتا تو پھر وہ وہی کا انتظار کرتے، پھر جواب دیتے. جیسے کہ جب ان لوگوں نے پوچھا کہ جو ہے روح کیا ہے اور جو اخبار ماضی کیا ہے، تو انہوں نے باقاعدہ انتظار کیا. پھر جو ہے اللہ کی طرف سے وحی آئی تو پھر وہ قل الروح من امر ربی ویسألونک عن الروح، یہ ساری چیزیں جو ہے وحی کا انتظار کر کے بھی جواب دیا. اور بہت سے مسائل میں اب صلی اللہ علیہ وسلم نے مباشرتاً بھی جواب دیا. یہ اسی کا وہی مفہوم ہے کہ صحابہ کرام کے کو جب کوئی مسئلہ پیش ہوتا، کوئی واقعہ صحابہ کرام کے ساتھ ہوتا، تو وہ اپنے مسائل کا حل کیسے کرتے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے کا حل بتاتے، اس معاملے کا حل بتاتے. یہ اس کا مفہوم ہے. ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں. جی کس کا مفہوم بتایا آپ؟ آواز نہیں آئی. وہی یہ اس کا مفہوم ہے جو آپ بتا رہے ہیں کہ المرحلہ المکیہ والمرحلہ مدنیہ کے بعد جو 2 سطریں ہیں کلما حدثت حادثۃ، جی اسی کا جو ہے یہ مفہوم ہے. ٹھیک ہے. آواز نہیں آئی تھی پہلے اس لیے. اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے. یہ ساری چیزیں تو آن لائن میں ہوتی رہیں گی، کیا کریں. اب کہہ رہے ہیں کہ سمات المنهج القرآنی فی تقریر الاحکام. کبھی بھی کسی کو آواز نہ آئے تو بتا دیں، ہو سکتا ہے میں نہ سن پاؤں تو دوسرے لوگوں کو بتا دیں، دوسرے لوگ مجھے بتا دیں کہ سمات المنهج القرآنی فی تقریر الاحکام. حمزہ جی سر. حمزہ سلیم جی آپ سر. پڑھیے سمات المنهج القرآنی پڑھیے. سماعت منہج القرآنی فی تقریر الاحکام. للقرآن منہج الفرید فی تقریری و تشریع الاحکام منہا ما نزل. آگے ساتھ دیکھ نہیں رہا. مرتبطا منها ما نزل منها ما نزل مرتبطا بسبب معانی سبب النزول بسبب ومنها معین وسبب معین معين سبب النزول ومنها ما نزل ابتداء آگے سا کریں لمحض ہدایت الناس لمحض ہدایت الناس ومعظم القرآن. نعم. واحدا اولا اثار الجمال دون التفصیل. هذا يدعو إلى الاجتهاد وهو أيها الصلاحية التشريع وهو آية صلاحية التشريع الإسلامي للتطبيق الدائم. فصل الأحكام التي استاذ
يتغير آگے استاد کرے نا, آگے دیکھ نہیں رہا. ہیلو استاد, جی جی یہ اسکرین آپ جی سب کے لیے الاؤ کر دیجیے, ہم بھی زوم کر سکتے ہیں. یہ کیسے ہوگا؟ یہ زوم نہیں ہو پا رہی تھی ابھی. وہی تو کہہ رہا صاحب, تبھی تو مطلب وہ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں میرے نہیں, اب پاس کہاں سے ہو میں رہی جو ہے استاد, کوئی ہو رہی معلوم ہے کہاں سے میں جی جی پڑھیے. مطلب آگے تتغیر ہوا باختلاف البیات والزمان. استاد آگے پیچھے کرے نا, مطلب میرا ہو نہیں رہا نا, اس میں یہ ہے. اور دوسرے پوائنٹ میں اچھا پڑھ اچھا سکتا ٹھیک ہوں. ہے. استاد مجھے ہاں سمجھ نہیں دوسرا دکھائی پوائنٹ دے پڑھیے, رہا. چلیے دوسرا پوائنٹ پڑھیے. التواضع دون التوزیع التوزیع التوزيع دون تجميع. أيها الأحكام موزعة مقسمة على الآيات والصورة لم تجمع الصور في مكان والصور لم تجمع في مكان واحد في لم مكان تجمع واحد لم تجمع لم تجمع في مكان واحد. ذلك يوحي بأن الأحكام كلها استاد آگے واجبۃ کریں, استاد آگے کریں, ادھر اور کیا کریں. میں نے واجبۃ الالتزام بها. میں استاد آگے کریں, مطلب تھوڑا سا ادھر, مطلب مجھے دکھ نہیں رہا نا. اب ٹھیک ہے تو میں نے آپ پہ نہیں جا رہا, میں آگے کر چکا جی. ہوں. واجبات التزامی بها على دراجة السوا على درجة سواء. على درجة سواء. third one التنويع التنبيه في التنويع الدلالة في الدلالة بين قطعية والنظنية والظنية. والظنية. وهناك أربع. التنويع التنبيه التنويع في التعبير عن الحلال عن والحرام الحلال عن الحلال عن الحلال والحرام. نعم. أي يصيغ أي بصيغ متنوع متنوعة. بصيغ متنوعة. نعم جی. یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے پوائنٹ سے پڑھ رہے ہیں. ہم سمات المنهج القرآنی فی تقریر الاحکام. قرآنی اسلوب, منہج کہتے ہیں اسلوب کو, سمات کا مطلب خصوصیات. قرآنی اسلوب کی خصوصیات فی تقریر الاحکام, مسائل کو بیان کرنے میں, احکام و مسائل کو بیان کرنے میں قرآنی اسلوب کی خصوصیات. کہہ رہے ہیں کہ للقرآنی منہج فرید, قرآن کا اپنا الگ منہج ہے. فرید کہتے ہیں جو دوسروں سے الگ ہو. قرآن کا ایک منفرد منہج ہے. کس چیز میں؟ فی تقریر الاحکام اور تشریع الاحکام, مسائل کو بیان کرنے میں یا مسائل کی قانون سازی میں. مسائل کو بیان کرنے میں, مسائل کی توضیح میں قرآن کا اپنا ایک منفرد اسلوب ہے. منہا ما نزل مرتبطا بسبب معین, کچھ احکام کسی خاص موقع پر نازل ہوئے. کچھ احکام کوئی واقعہ پیش آتا, پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ وہ احکام نازل کرتے, جسے ہم سبب نزول بھی کے نام سے, جیسے کوئی آیت کسی خاص پس منظر میں نازل ہوئی ہے تو اسے کہتے ہیں اس آیت کے نازل کا پس منظر ہے. وہ اس آیت کے پیش نظر, اس موقع کے پیش نظر یا اس واقعے کے پیش نظر یہ آیت اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل فرمائی. اسی کو سبب النزول بھی کہتے ہیں. کہہ رہے ہیں کچھ احکام کسی خاص واقعے کے پیش نظر نازل ہوئے ہیں. وَمِنْهَا مَا نَزَلَ ابتداءً, اور کچھ احکام بغیر کسی پس منظر کے
بالکل ابتدائی طور سے نازل ہوئے ہیں. کچھ احکام کا تعلق کسی خاص پس منظر سے ہے اور کچھ احکام کا تعلق کسی خاص پس منظر سے نہیں ہے بلکہ اس کی شروعات ہی جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے کی ہے. لمحض ہدایت الناس، اور کس لیے؟ لوگوں کی ہدایت کی خاطر، لوگوں کی ہدایت کی خاطر. وہ معظم القرآن، اور قرآن کی اکثر آیات اسی یعنی لوگوں کی ہدایت ہی کے لیے ہیں. اب پہلی خصوصیت کیا ہے؟ ایصال الاجمال دون التفصیل. اجمال دون التفصیل، اجمال اور تفصیل. عبد المجید جانتے ہیں نا اجمال کسے کہتے ہیں، تفصیل کسے کہتے ہیں؟ عبد المجید استاد جی. اجمال کسے کہتے ہیں؟ تفصیل اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. الایمان اشتہاد کا المجمل، الایمان المفصل. اچھا آمنت باللہ و ملائکتہ. ایمان مفصل. ہاں استاد سمجھ گئے. جی آمنت باللہ و ملائکتہ. مجمل کہتے ہیں اختصار کو، مجمل کہتے ہیں شارٹ کو، شورٹ. اور تفصیل کہتے ہیں جانتے ہیں کہ شارٹ اور لیندی لمبا. تو ایثار الاجمال، ایثار کا مطلب جو فوکس کیا گیا ہے، ایثار کا مطلب ترجیح دی گئی، فوکس کیا گیا ہے. قرآن میں اجمالی طور پر ذکر کیا گیا ہے، دون التفصیل، تفصیل کے بغیر، یعنی تفصیل بغیر تفصیل کے مجمل طور سے مختصر طور سے مسائل کو بیان کیا گیا ہے. یہ قرآن کا اپنا اسلوب ہے. تفصیل قرآن نہیں بیان کرتا بلکہ جو ہے اجمال بیان کرتا ہے. مطلب سب بنیادی باتیں ٹھیک ہے، بیان کی گئی ہیں. بالکل بالکل بنیادی بات ہے، وہ بھی مختصر انداز میں. ٹھیک ہے، یہ جو ہے یہ پہلی خصوصیت ہے قرآنی اسلوب کی. اس کے بعد جو هذا يدعو الى الاجتهاد، کہتے ہیں اس سے جو ہے لوگوں کے اندر اجتہاد پیدا ہوتا ہے. وهو آیہ لصلاحیت التشریع الاسلامی للتطبیق الدائم، اور یہ آیہ لصلاحیت التشریع الاسلامی، یہ نشانی ہے، یعنی قرآن ایک نشانی ہے. کس کی جی؟ آیہ کہتے ہیں نشانی کو، اسی کی جمع آیات. وہ آیہ کہتے ہیں قرآن ایک نشانی کس چیز کی؟ لصلاحیت التشریع الاسلامی. صلاحیہ کا مطلب ویلڈ ہے، کہ اسلامی شریعت ویلڈ ہے. کس چیز کی؟ للتطبیق الدائم، تطبیق ہمیشہ، دائم کا مطلب ہمیشہ، تطبیق کہتے ہیں نفاذ. ہمیشہ یعنی مطلب یہ قرآن کی یہ معجزہ یا نشانی ہے، اس کی آیتوں کی تطبیق ہمیشہ ہمیش ہوتی رہے گی. اس کی آیتوں پر عمل، اس کے حکام پر عمل، یہ ہمیشہ ہمیش ہوتا رہے گا. یہ اس کی خصوصیت ہے. فصل الاحکام التي تتغیر لا تتغیر باختلاف البیئات والزمان. يقول کہنے ہیں فصل الاحکام، بعض مسائل کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. التي لا تتغیر، جو جس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے. باختلاف البیئات والزمان، جس میں زمان اور مکان کے اعتبار سے کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر توحید کو قرآن نے بہت تفصیل سے بیان کیا ہے. آخرت کو قرآن نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، مختلف مواقع پر، مختلف آیات میں. مطلب کہ اگر آپ جمع کریں گے کہ توحید سے متعلق آیتیں کیا ہے تو ایک اچھی خاصی کتاب آپ کی تیار ہو جائے گی. اسی طریقے سے قرآن نے احوال آخرت سے کیا کیا ہمیں جو ہے ہدایتیں دی ہیں، اگر آپ الگ ان آیتوں کریں گے تو ایک اچھی خاصی ضخیم کتاب بن سکتی ہے. تو یہی کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری چیزوں پر، اکثر چیزوں پر قرآن نے اختصار سے کام لیا ہے، لیکن بہت ساری چیزوں پر، بہت سارے محکام کے متعلق قرآن نے تفصیل سے بیان کی ہیں، جس میں کسی زمان اور مکان کے اعتبار سے جو ہے کیا کر سکتے ہیں، تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی. تو یہ جو ہے تغیر نہیں ہو سکتا. تغیر نہیں ہو سکتا. ہاں بالکل تغیر نہیں ہو سکتا. جی جی تغیر نہیں ہو سکتا. دوسرا کیا ہے؟ التوزیع دون التجمیع. توزیع کا مطلب ہوتا ہے تقسیم کرنا. توزیع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہتے نہیں ہے فلاں چیز کی توزیع کر دی گئی، ڈسٹریبیوشن کے معنی میں ہے. دون التجمیع، اور تجمیع کے مطلب جمع کرنا.
مطلب یہ ہے کہ قرآن نے ایک ہی حکم کو یا ایک ہی حکم سے متعلق بہت ساری چیزوں کو ایک ہی جگہ بیان نہیں کیا ہے، بلکہ مختلف جگہوں پر مختلف سور میں مختلف آیات میں ان کو بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پر ہم جب کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو ایک باقاعدہ باب باندھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس باب میں ان ساری آیتوں ان ساری چیزوں کو ذکر کر دیا جاتا ہے۔ لیکن قرآن میں آپ دیکھیں گے شرک ہے تو شرک آپ کو جو ہے سورہ آل عمران میں مل جائے گا، اور سورہ بقرہ میں مل جائے گا، سورہ کافرون میں سورۃ الاخلاص میں مل جائے گا، گویا کہ مختلف آیات، جی وہ مختلف۔ اسی طریقے سے اب ابراہیم علیہ السلام کوئی آپ کتاب لکھیں گے، قصص الانبیاء مثال کے طور پر لکھ رہے ہیں، تو اب ابراہیم علیہ السلام قصہ لے لیا آپ نے، یا موسیٰ علیہ السلام قصہ لے لیا، تو آپ نے ایک جگہ بیان کر دیا۔ لیکن قرآن میں دیکھیے مختلف صورتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مختلف اسلوب سے مختلف طریقے سے جو ہے مختلف انبیاء کے قصوں کو بیان کیا، کبھی کبھی ایک ہی چیز کی تکرار بھی کیا، کبھی کبھی جو ہے اس میں اضافہ بھی کیا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں توزیع۔ توزیع کا مطلب ایک ہی بات کو، ایک ہی مسئلے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مختلف آیات میں مختلف سوروں میں الگ الگ کر کے بیان، دون تجمی، نہ کہ ایک ہی جگہ پر ایک ہی مقام پر اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان نہیں کیا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں کہ خصوصیت ہے قرآن کی التوزیع دون التجمیع، اسی کو کہتے ہیں۔ اسی کی تفصیل یہ ہے الاحکام موزعۃ مقسمۃ علی الآیات والسور، احکام جو ہے مقسم ہے، موزعہ اور مقسمہ کا مطلب ایک ہی ہے، توزیع و تقسیم۔ توزیع کا مطلب تقسیم، احکام کی تقسیم کر دی گئی ہے آیات میں، اور آیات کے اعتبار سے اور سور کے اعتبار سے احکام کی تقسیم۔ لم تجمع فی مکان استاد ایک واحد، سوال ہے۔ ایک ہی جگہ پر، ایک منٹ مکمل کر لوں پھر اس کے بعد، لم تجمع فی مکان واحد، ایک ہی جگہ پر جو ہے وہ جمع بیان نہیں کی گئی ہیں۔ ذالک یوحا، یہ چیز بتاتی ہے بأن الاحکام کلها واجبۃ الالتزام بها، کہ ہر احکام کو واجبۃ الالتزام بها عمل کرنا ضروری ہے، واجب ہے، علی درجۃ سواء، ایک ہی، علی درجۃ سواء میں یکساں طور پر تمام احکام پر عمل کرنا ضروری ہے، واجب ہے۔ تو یہ جو ہے دوسری خصوصیت ہے، قرآن نے احکام کو مختلف آیات اور مختلف سور میں تقسیم کر دیا ہے، اور سب کے عمل کرنا ضروری ہے۔ جی بتائیے کیا سوال ہے؟ یوحی احکام بأن الاحکام کلها، یہ جو ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ ذالک یوحی، یہی کہہ رہے ہیں نا؟ ہاں استاد، ہاں ہلو، جی جی، اصل میں اوہا یوحی کا مطلب، اوہا یوحی کا مطلب جو ایحا، جو ایک چیز ہوتی ہے وہی کے معنی میں، ٹھیک ہے، اور ایک معنی ہے کہ بتانا، اشارہ کرنا۔ تو یہاں یہ ہے کہ یہ چیز یہاں وحی کے معنی میں نہیں ہے، جو وحی کا مطلب ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نازل کرتا ہے، یہاں وحی کا مطلب یہ ہے کہ بتانا، یہ چیز ہمیں بتاتی ہے، اس چیز میں ہمارے لیے سبق ہے، یہ اس معنی میں یوں ہی یہاں لفظ آیا ہے، ٹھیک ہے۔ ذالک یوحی، یہ چیز ہمیں بتاتی ہے، یہ چیز ہمیں سکھلاتی ہے، بأن الاحکام کلہا واجبۃ الالتزام بہا، کہ تمام کے تمام احکام پر التزام مطلب عمل کرنا واجب ہے، علی حد سوا، یکساں طور پر۔ یوحی کا مطلب یہاں بتانا، اشارہ کرنا، یہ اس کے معنی میں ہے۔ کلیئر؟ سر جی نام استاد، جیسے سر آپ یہ پوائنٹ سمجھا رہے ہیں ابھی، دوسرا پوائنٹ ہاں کہ قرآن کے جو احکام ہے ایک جگہ ایک باب بنا کے بیان نہیں کر دے گا، مختلف جگہ پر باب کو مطلب پھیلے ہوئے ہیں، مطلب کہ جیسے آپ نے اگزامپل دی شرک کے بارے میں سورہ آل عمران میں اور دوسری جگہ پر مل جائے گا، تو سر یہ مطلب ایسی کیا وجہ سی، مطلب اس میں کیا ہمیں حکمت ملتی ہے، کیا ہمیں وہ ملتی ہے کہ الگ الگ کر کے بات تو کیوں کہی گئی اللہ تعالیٰ نے؟ مطلب ایک تو مطلب دیکھیے الگ الگ جی بتائیں۔ بات کرنے کے ایک مقصد یہ ہے، دیکھیے قرآن میں بہت سی تکرار ہے، تکرار کا مطلب کہ، لیکن جو تکرار ہے، تکرار بلا فائدہ نہیں ہے،
دیکھیے وہ پہلی چیز اسلوب میں اختلاف ہے، الفاظ میں اختلاف ہے. تو جب کوئی چیز، اور دوسری چیز یہ کہ جب کوئی چیز آپ بار بار جو ہے پڑھتے ہیں تو اس چیز کی اہمیت گویا کی تکرار سے ایک طریقے سے اہمیت بھی اس چیز کی بتلانی ہوتی ہے. اور تیسری چیز الگ الگ انداز سے اسی چیز کو یا بہت سی چیزوں کو سمجھایا گیا ہے. تو اگر ہم ایک چیز کو نہیں لیں گے، مطلب مثال کے طور پر ایک آیت ہے، میں مثال دے رہا ہوں صرف اور صرف، جیسے یہ ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم، یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا حرمت علیکم الدم والمیتۃ، یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا خون جو ہے حرام ہے، یعنی خون حرام ہے. اب یہ آتا ہے کہ اگر، لیکن اسی بات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا او دما مسفوحا، ایسا خون حرام ہے جو جسم سے نکل چکا ہے. مسفوح کہتے ہیں بہا ہوا خون. آپ جانور کو ذبح کریں، جانور کو ذبح کرنے کے بعد جو خون جسم سے نکل جاتا ہے اسے کہتے ہیں مسفوح. تو کہیں پر اجمال ہے، کہیں پر وہ اس کی تفصیل ہے، کہیں پر عام ہے، کہیں پر خاص ہے. تو اگر ہم یہ کہیں گے ہر خون خراب، تو ذبح کرنے کے بعد بہت سارے خون جانور کے جسم میں باقی رہتے ہیں. تو اگر ہم اسی مفہوم کو صرف لیں گے اس کا مطلب وہ خون بھی حرام ہوگا جو جانور کے جسم میں یا گوشت میں باقی رہتا ہے. کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں اگر صحیح سے ابالا نہیں گیا ہو چکن کو یا اور بھی جو ہے اس کے اندر سے خون نکل آتا ہے، ہم سب نے مشاہدہ کیا ہوگا. تو یہ اس کی حکمت ہے. تو کسی بات کو بیان کرنے کے لیے بہت ساری حکمتیں ہیں. ان میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ بار بار اس چیز کو مختلف انداز سے اور مختلف اسلوب سے تذکیر کرنا چاہتا ہے. دوسری چیز یہ کہ جو تکرار ہے یا جو بار بار اللہ تبارک تعالیٰ نے جب دوبارہ ذکر کیا گیا تو اس میں نئے نقطے بیان کیے ہیں، نئے فائدے بیان کیے ہیں، نئے مسائل بیان کیے ہیں. اور تیسری چیز یہ کہ اس چیز کی اہمیت بتانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ یہ تمہاری زندگی میں کتنی اہمیت ہے. ایک باقاعدہ کتاب ہے، یا آپ لوگ جب علوم القرآن پڑھیں گے تو اس میں ایک موضوع آئے گا التکرار فی القرآن الکریم، یعنی یا جو ہے مختلف اسلوب میں جو مختلف باتیں کی گئی ہیں اس کے کیا اسباب تھے. تو انشاءاللہ وہ سارے جوابات آپ کو وہاں پر تفصیل سے مل جائیں گے جب آپ علوم القرآن پڑھیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی استاد شکریہ. اوکے، یہ جو ہے دوسری چیز ہو گئی. اس کے بعد تیسری چیز یہ ہے التنویع فی الدلالۃ بین القطعیۃ والظنیہ. تنویع کا مطلب نوع بنوع، تنویع کہتے ہیں ڈیفرنٹ کائنڈس، مختلف اقسام. کہنے فی الدلالہ، دلالہ کا کہتے ہیں دلیل، یعنی دلیل کے مختلف اقسام یا مختلف قسمیں بیان کی گئی ہیں. اس میں سے جو کچھ قطعی ہیں اور کچھ جو ہے ظنی ہیں، کچھ جو ہے قطعی ہیں اور کچھ جو ہیں ظنی ہیں. قطعی اور ظنی جو ہے ہم اس سے پہلے جو ہے پڑھ چکے ہیں کہ قطعی سے کیا مراد ہے اور ظنی سے کیا مراد ہے. تو یہ قطعی کا مطلب یہ ہے کہ دلائل میں مختلف قسمیں بتائی گئی ہیں. اس میں سے قطعی جس کا مطلب ایک سے زائد مفہوم نہیں ہو سکتا، قطعی کا مطلب ایک سے زائد مفہوم نہیں ہو سکتا ہے، اور ظنی کا مطلب ایک سے کچھ آیتوں کا مفہوم ایک سے زائد بھی ہو سکتا ہے، ایک سے زائد بھی ہو سکتا ہے. یہ ہے قطعی اور ظنی کا مفہوم. یہاں پر قطعی اور ظنی میں نے بتایا تھا کہ ایک دوسرے مفہوم میں قرآن پورا کا پورا قطعی ہے اور احادیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ظنی ہے. جب اس مفہوم میں بولا جاتا ہے قرآن قطعی ہے احادیث ظنی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے بارے میں یہ تحقیق نہیں کی جائے گی کہ قرآن صحیح ہے یا غلط ہے، نعوذ باللہ، بلکہ پورا کا پورا قرآن صحیح ہے
ہمیں اس پر ایمان لایا جائے گا، اس پر عمل کیا جائے گا۔ لیکن جب ہم یہ لفظ ظنی لفظ قرآن کے سنت کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہم بحث و تحقیق کریں گے، ریسرچ کریں گے، جو صاحب کیا کہتے ہیں جو محدثین نے اصول بنائے ہیں ان کی روشنی میں ہم احادیث کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے بعد پھر جو ہے صحت یا ضعف کا، صحیح یا ضعیف کا حکم لگائیں گے۔ جس حدیث کو ہم پائیں گے صحیح ہے اس پر عمل کریں گے، اور جن حدیث پر ہم پائیں گے کہ ضعیف ہے تو ان پر عمل نہیں کریں گے۔ تو وہاں اس مفہوم میں قطعی اور ظنی ہے، اور یہاں جو ہے اس مفہوم میں قطعی اور ظنی ہے۔ قطعی کا مطلب ایک مطلب اس میں جو ہے ایک مفہوم اور ایک مراد ہے، ظنی کا مطلب ایک سے زائد مفہوم اور مراد ہو سکتے ہیں۔ تو استاد یہ تیسری پوائنٹ پھر سے ایک مرتبہ استاد۔ تیسری پوائنٹ کو آپ مطلب آسان لفظ میں سمجھ سکتے ہیں کہ بعض آیات کا ایک ہی مفہوم ہوگا، اس میں اختلاف نہیں ہو سکتا ہے، اور کچھ آیات ایسی ہیں جن کے ایک سے زائد مفہوم یا ایک سے زائد تشریح ہو سکتی ہے۔ یہ ہے تیسرا مفہوم آسان لفظوں میں۔ کلیئر؟ جیسے استاد اس میں ہے جی استاد۔ مطلب علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، جی میں الگ الگ تشریح ہے، الگ الگ ہاں، اصحاب مفسر الفیل کی۔ کے بارے میں بہت سارے آ رہا ہے۔ جی جی بالکل جی۔ اب ہم چوتھی چیز کی طرف آتے ہیں، التنویع فی التعبیر۔ تنویع فی التعبیر، تعبیر کہتے ہیں اسلوب۔ تنویع کا مطلب مختلف، الگ الگ اسلوب اختیار کیے گئے ہیں۔ کس چیز کے لیے؟ عن الحلال والحرام، حلال اور حرام کو بیان کرنے کے لیے مختلف اسلوب اختیار کیے گئے ہیں۔ کہیں پر جو ہے صیغۃ الامر آیا ہے، کلوا واشربوا، مثال کے طور کھاؤ اور پیو۔ کبھی انما حرم الربا، اب یہاں پر انما کیا آیا ہے؟ انما ایک صیغۃ الحصر، ہم جانتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ حرام ہی ہے، تاکید کے لیے آیا ہے۔ تو کہیں پر صیغۃ ماضی آیا ہے، کہیں پر صیغۃ الحال آیا ہے، کہیں پر حصر آیا ہے۔ تو جب کہیں پر مندوب آیا ہے، تو یہ جو مختلف صیغے ہیں، جو مختلف اسلوب ہیں قرآن کریم میں، ان مختلف ایک ہی مطلب حلال اور حرام کو بیان کرنے کے لیے یا دوسرے مسائل کو بیان کرنے کے لیے مختلف صیغے استعمال کیے گئے ہیں، یا جسے کہہ سکتے ہیں تو التنویع فی التعبیر، مختلف تعبیر۔ التنویع کا مطلب مختلف، الگ الگ، ڈفرینٹ کائنڈ، اور تعبیر کا مطلب ہوتا ہے اسلوب، یا جو انسان بات کرتا ہے اسے بھی تعبیر کہتے ہیں۔ اس کے انشاء ہم لوگ استعمال کرتے ہیں اردو میں، اسی کے معنی تعبیر۔ تعبیر کا مطلب گفتگو، مختلف گفتگو، یعنی اسلوب کا گفتگو کے مختلف اسالیب اختیار کیے گئے ہیں حلال اور حرام کے بیان کرنے میں۔ اس کی اسلوب، مختلف اسلوب کا مطلب کیا ہے؟ بصیغ متنوع، بصیغ متنوعۃ، سیاق مطلب کہتے ہیں صیغہ کو، متنوع کا مطلب الگ الگ صیغے، ماضی، مضارع، حال، امر۔ یہ جو کہیں سوفہ آیا ہے، کہیں بغیر سوفہ کے آیا ہے، کہیں قد آیا ہے، کہیں بغیر قد آیا ہے، تو اسی کو جو ہے مختلف صیغے کہتے ہیں جو قرآن کریم میں۔ اب یہ سب ہم نے مشاہدہ کیا اور پڑھا بھی ہے، اسی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ مختلف اسلوب اور مختلف تعبیر کا استعمال کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے چلیں۔ نعم جی جی کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ سمات المنہج القرآنی فی تقریر الاحکام، سمات المنہج القرآنی فی تقریر الاحکام، مسائل کو بیان کرنے میں قرآنی منہج یا قرآنی اسلوب کی خصوصیات ہے۔ خصوصیات کہہ سکتے ہیں، انفرادیت کہہ سکتے ہیں، سمات۔ کلیئر؟ کیور؟ جی اب ہم آتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وقت ختم ہوگا کہ وقت ہے؟ ابھی ہے وقت۔ جی
کریں کہ دعائم التشریع، دعائم التشریع او تشریع او زمانے میں چاہے شریعت کہیں چاہے فقہ کہیں، دونوں کی جو ہے ایک ہی معنی میں کریں کہ دعائم التشریعی اور فقہ یا شریعت کے دعائم. دعائم کا مطلب یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں بھی دعائم، چونکہ عربی میں ایک ہی بات کے لیے مختلف الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے. اردو میں بھی جو ہے مطلب بہت ساری لفظ استعمال کیا دیکھتے ہیں، تو آپ دعائم کا ترجمہ خصوصیات سے بھی کر سکتے ہیں، فقہ کی خصوصیات یا فقہ کی مصلحتیں، شریعت کی مصلحتیں، یا تو دونوں آپ یا شریعت کے مصالح یا شریعت کی خصوصیات، دونوں چیزیں، یا شریعت کی امتیازات، شریعت کی انفرادیت، کوئی بھی لفظ آپ اردو میں چیک کریں گے تو دعائم کا معنی دے دیں گے. تو ہم اقرب المعنی جو ہمارے ذہن میں آسانی سے بیٹھ سکے، ہم خصوصیات کر لیتے ہیں اس کا. فقہ کی خصوصیات یا شریعت کی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فقہ شریعت وہی، شریعت و فقہ میں کوئی فرق نہیں تھا. شریعت کی کیا ہے امتیازات، وہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. یہ البعد عن الاہواء وملاءمۃ الفطرہ. البعد کا مطلب ہوتا ہے دوری، عن الاہواء خواہش نفس سے دوری، وملاءمۃ الفطرہ اور فطرت کے قریب. گویا کہ شریعت اسلامی یا فقہ اسلامی کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا کوئی فرق تھا نہیں، تو خواہش نفس سے پاک شریعت تھی. بعد میں جو لوگوں نے تشریحات کی ہیں تو اس میں سے بہت سی چیزیں جو ہے خواہش نفس کا دخل ہے، لیکن جو قرآن و سنت ہے اس میں جو ہے خواہش نفس کا کوئی دخل نہیں ہے. وملاءمۃ الفطرہ، ملاءمہ کا مطلب ہوتا ہے قریب ہونا، مناسب ہونا، تو فطرت کے موافق، جسے موافق کہتے ہیں. تو پہلی خصوصیت کیا ہے، خواہش نفس سے دوری، نفسانی خواہشات سے دوری، اور فطرت کے مطابق. فطرت کے مطابق کیا مطلب نفسانی خواہشات سے دوری؟ نفسانی خواہشات سے دوری کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت سی چیزیں، بہت سی خواہشیں ایسی رکھی ہیں جن کو انسان جس کے اندر لذت ہے، مٹھاس ہے، کرنے میں اسے مزہ آتا ہے، لیکن وہ چیزیں جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. اب ہر انسان چاہتا ہے کہ ہمارے پاس خوب مال و دولت ہو جائے. انسان کی نفسانی خواہش ہوتی ہے. زہد و تقوی کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ چیز ودیت کر رکھی ہے کہ ہمارے پاس اچھے سے اچھا مکان ہو، اچھے سے اچھا گھر ہو، اچھے سے اچھے بنگلہ ہو، اچھے سے اچھی گاڑی ہو. ایک سماج میں انسانی خواہش ہوتی ہے، لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے حلال ذرائع بیان کی ہیں. تو آپ اگر حرام ذرائع اختیار کر رہے ہیں تو اس کا مطلب جو ہے خواہش نفس کی پیروی کر رہے ہیں. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ البعد عن الاہواء، اور بہت سی مثالیں ہیں. البعد عن الاہواء خواہش نفسانی خواہشات سے پاک، وملاءمۃ الفطرہ اور فطرت کے فطری قوانین کے مطابق ہے. میں صرف ہیڈنگ پڑھ دے رہا ہوں. دوسرا کیا ہے، اب دوسری طرف ہم آ جاتے ہیں. اليسر ونفع الحرج. یسر کا مطلب آسانی، نفع الحرج کا مطلب تکلیف کو دور کرنا. نفع کا مطلب ختم کرنا، مٹانا. الحرج کا مطلب مشقہ، نفع المشقہ. اس میں اليسر آسانی ہے اور مشقت کو دور کیا گیا ہے. تیسری چیز کیا ہے، رعایت و مصالح الناس فی الدنیا والآخرہ. لوگوں کی مصلحتوں کی رعایت کی گئی ہے. لوگوں کی مصلحتوں کا رعایت کرنا فی الدنیا والآخرہ، آخرت، دنیا اور آخرت میں لوگوں کے مصالح کا، لوگوں کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، یہ بھی اس شریعت کی خصوصیات ہے.
اس کے بعد تحقیق العدل بین الناس، یہ ساری نکات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں جب ہم جو ہے پڑھ رہے تھے جو ہے خصوصیات کیا ہے. تحقیق العدل بین الناس، لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرنا، لوگوں کے درمیان انصاف کرنا. تیسری چیز کیا ہے؟ الجمع بین الترغیب و ترہیب. ترغیب و ترہیب کا مطلب، ترغیب کا مطلب رغبت دلانا اور ترہیب کا مطلب ڈرانا. رغبت اور خوف اور کیا کہتے ہیں، رغبت و رہبت، خوف و طمع کے درمیان جمع کرنا، جمع کیا گیا ہے. تو ایک طرف جو ہے اگر ایسا آپ کریں گے تو آپ کے اوپر یہ انعام ہے، یہ اکرام ہے، یہ ساری آشائشیں ہیں. یہ تو کہتے ہیں ترغیب، لیکن اس کے مقابل میں ترہیب کیا ہے، انذار کیا ہے، ڈر کیا ہے. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، اس کے بالمخالف آپ کریں گے تو یہ آپ کے لیے یہ سزائیں ہیں، اس طرح کی تکالیف ہوں گی، اسے کہتے ہیں ترہیب. تو یہ ساری نکات اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں جب ہم جو ہے وہ اس کی خصوصیات جو ہے مصدر الہی، یہ ساری چیزیں جو ہے پڑھ چکے ہیں. صرف ہم جو ہے وقت ہے کہ ختم ہو گیا؟ نہیں، وقت ختم ہو گیا. آپ بتاتے، آپ لوگ بتاتے بھی نہیں ہیں. چلے انشاءاللہ